مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر، ذات گرامی پر۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ اپنی سفر کی طرف رواں دواں ہے، اور ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں اور کچھ گزر گئے، اور بلکہ زیادہ ہی دن گزر گئے، تھوڑے سے دن رہ گئے باقی۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ اپنے اس رمضان کے ذریعے اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو اس رمضان کی برکت سے، رمضان کی لیل و نہار سے اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس رمضان کی برکت سے، رمضان کی سعادتوں سے، یہ رحمتوں والے مہینے سے اپنے رویوں کو بدلتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب اور حقیقی مومن ہے جو اس رمضان کی برکتوں سے اپنی ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس رمضان کو بخششوں والا مہینہ سمجھ کے، رحمتوں والا مہینہ سمجھ کے، سعادتوں والا مہینہ سمجھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس رمضان کو صرف تراوی یا سحر و افطار یا عید کی شاپنگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس رمضان کو جہاد فی سبیل اللہ اور غزوات والا مہینہ سمجھتا ہے۔ وہ بڑا بندہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے جو اس رمضان کو سخاوت والا مہینہ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جو اس رمضان المبارک کو تقوی اور پرہیزگاری والا مہینہ سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بھائیو، یہ سارے سوالوں کا جواب اس رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر، کسی نے 30 رمضان گزارے ہوں گے، کسی نے 40 رمضان گزارے ہوں گے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، کسی نے 35 رمضان گزارے ہوں گے، کسی نے 50 رمضان گزارے ہوں گے۔ رمضان تو کئی گزر گئے، اگر اس رمضان کے اندر قرآن سے محبت نہیں ہے تو پھر اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو 40 رمضان، جو میری زندگی کے 30 رمضان گزر گئے، اگر میں حقیقی طور پہ اللہ کا ولی نہیں بنا تو یہ رمضان بھی ایسا گزر جائے گا۔ اگر میری زندگی کے 25 رمضان گزر گئے، اگر میں نے جہاد فی سبیل اللہ سے محبت نہیں کیا تو یہ رمضان بھی ایسا گزر جائے گا۔ اگر میری زندگی کے 50 رمضان گزر گئے، اگر میرے دل کے اندر دل کی اصلاح نہیں ہو سکی، اپنے رویوں کی اصلاح نہیں ہو سکی، اپنے کردار کی اصلاح نہیں ہو سکی،
تو یہ رمضان بھی ایسا گزر جائے گا، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے، اپنی دلوں کی اصلاح کرتا ہے، رویوں کو بدلتا ہے، کردار کے اوپر جائزہ لیتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، حقیقی اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، اپنی راتوں کو قرآن کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی راتوں کو تہجد کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی لیلوں کو، اپنی دنوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے لیل و نہار کو سخاوت والا مہینہ سمان کے گزارتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وہ بڑا بدبخت ہے جو اپنی رمضان میں معافی نہیں مانگتا، یہ خوش نصیب ہے جو رمضان میں معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، رمضان کے اندر اور رمضان پہلے بھی کہیں گزرے، یہ رمضان بھی میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ اگر اس رمضان کے اندر، رمضان میں ہم حقیقی اللہ کے ولی بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار والے بن جائیں، خشیت الہی دلوں کے اندر بیٹھ جائے، تو پھر یہ رمضان آپ کو مبارک ہو، یہ رمضان میری بہنوں کو مبارک ہو، خواتین کو مبارک ہو جو حقیقی طور پہ اللہ کا ولی اور متقی بن جائے۔ جب یہ رمضان المبارک کا آخری روزہ ہو، شام کو اعلان ہوگا، رمضان کے شوال کے مہینے کا اعلان ہوگا، چاند کا اعلان ہوگا، پھر میں اپنا جائزہ لوں کہ یہ 30 روزے میں نے رکھے، میں نے تراویحاں پڑھی، میں نے صدقہ و خیرات کیے، میں نے سخاوت کیا، میں نے اپنی زکوٰۃ کو نکالا، میں نے اپنے فطرانے کو دیا، میں نے غریبوں کو دیکھا، اب میرے اندر خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اپنی رویوں کو بدلا، کردار کو بدلا، اپنی چال ڈھلن کو بدلا، اپنی زبان کی گفتگو کو بدلا، تو پھر یہ رمضان مبارک ہو۔ یہ کیسے بدلے گا اپنے آپ کو؟ خشیت الہی سے۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خشیت الہی، خوف خدا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ رمضان کا مقصد، یہ ہے روزوں کا مقصد۔ اگر اس رمضان سے حقیقی طور پہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں تو بھائیو، یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے، یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کا کیسے مہینہ ہے؟ ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، کوئی بیٹھ کے پیچھے سن رہا ہوتا ہے، کوئی تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، ویسے پیچھے بیٹھ کے آ کے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت اس کے سامنے کی جائے تو اس بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر بھائی بیٹھے بیٹھے جائزہ لے کہ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے، میں نے 19، میں نے 18، میں نے 15 تراویحوں میں شرکت کی، میں نے ایک قرآن مکمل کیا، میں نے جو ہے نا قاری صاحب کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کی، میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سن رہا ہوں۔ اپنا جائزہ لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سستی کیا کرتا تھا نمازوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کو نمازوں کا پابند بن گیا ہے۔ پہلے سستی کیا کرتا تھا صدقہ و خیرات کے اندر، جب اس نے سخاوت کے چرچے پڑھے، سخاوت کے چرچے جب پڑھے، قرآن کی تلاوت سنی، انفقوا فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیات کو سنا، پڑوسیوں کے حقوق سنے اور بیٹیوں کے حقوق سنے، رشتہ داروں کے حقوق سنے، میرا کیا ایمان بڑا ہے یا ایمان کم ہوا ہے؟ اب بھی وہی لیول ہے، نمازوں کے اندر سستی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق کے معاملے میں سستی ہے، قرآن کے معاملے میں سستی ہے، اپنے رویوں میں جیسا میں شعبان کے مہینے میں تھا اب بھی ویسا ہوں، جیسی میری زبان کی گفتگو رمضان سے پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ تو پھر یہ تراویحیں جو میں سن رہا ہوں، قاری صاحب کے پیچھے پابندی کے ساتھ آتا ہوں، جمعہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ زادتہم ایمانا، اللہ فرماتا ہے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، یہ اللہ کی آیات جب قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، تراویح کے اندر پڑھتے ہیں یا اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، خشیت الہی والے الفاظ کو سنتا ہے، وہ آیات سنتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اے بندہ، اے حضرت انسان، اے حضرت انسان، اے لانڈی کا رہائشی، تو کہاں کھڑا ہے؟ اللہ تجھے کس چیز کے بارے میں تیرے کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ تو کہاں کھڑا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ میں نے اس آیت کو سنا، کئی بار سنا، کئی بار سنا، 18 دن 19 دن کی تراویح میں سنا، اب بھی اگر میں نماز کی پابندی کرنے والا نہیں بنا، وہی 2 دن کا بات تھا، تراویح کا اہتمام کر لیا، مسجدوں کے اندر جگہ نہیں تھی، جو سال بھر پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ بیچارے آخری صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک سے یہ ایمان والے بندے کہاں سے آگئے، یہ مومن بندے کہاں سے آگئے؟ وہ کیفیت آج 18واں 19واں 20واں روزے کے اندر وہ ایمان کی کیفیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے ایمان کے اندر جب قرآن کی تلاوت کو سنا تھا، تراویح کو سنا تھا، تلاوتوں کو قرآن کو پڑھتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اضافے کی بجائے میں تو آج مسجد کے اندر 2 صفیں، 1 صف 3 صف بڑی مشکل سے دیکھ رہا ہوں، یہ ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، یہ تو الٹا ایمان کے اندر کمی ہو گئی، سستیاں پیدا ہوگی، کاہلیاں پیدا ہوگی، جو جذبہ رمضان کو دوسرے کو تیسرے کو تھا وہ جذبہ آج نظر نہیں آ رہا۔ تو رمضان میں کیسے بدلیں گے اپنے آپ کو؟ کیا ویسے ہی اس رمضان کو بھی گزارنا ہے جو 35-40 رمضان زندگی کے گزر گئے پہلے؟ یہ رمضان تو وہ ہے، یہ رمضان دلوں کی اصلاح کرتا ہے، دلوں کی اصلاح۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 6 فٹ کا باڈی، یہ 6 فٹ کا قد ہے، یہ حضرت انسان کے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اس کے اندر ایک ایسا لوتھڑا بھی ہے، گوشت کا ٹکڑا بھی ہے، اسی جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا حصہ بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے صحابہ تو انسان پورا صحیح ہے، اگر اس کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے، اس کے اندر غلط فیصلے ہیں، اس کے اندر غلط رویے ہیں، اس کے اندر بیٹیوں کے حقوق کے ہیں کہ ان کا حق مارنا ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، غلط فیصلے ہیں، تو پورا جسم خراب ہے۔ بہترین قسم کا سوٹ پہنا ہوا ہے، مہنگے سے مہنگے گاڑیوں میں سواری کرتا ہے، اچھے سے اچھے سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، وقت کے پیغمبر کے الفاظ ہیں، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل صحابہ، وہ دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، حضرت انسان صحیح ہے، اگر دل خراب ہے تو انسان خراب ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کے اس رمضان کے اندر اپنی دلوں کی اصلاح نہیں کر سکا، جیسے 35-40 رمضان پہلے گزرے، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ تو بھائیوں، دلوں کی اصلاح، اپنے رویوں کی اصلاح، اخلاق کی درستی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے میں تمہارے اخلاق درستگی کر سکوں، تمہارے رویے صحیح کر سکوں، اخلاق حسنہ صحیح کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اخلاق، حسن اخلاق، اللہ کے وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو کیا جواب ملا؟ یہ سارے جتنے بھائی بہنیں، یہ نوجوان بیٹھے
بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حدیث کئی بار آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا. جب اخلاق کے بارے میں پوچھا، اللہ کے وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا، اللہ کے وسلم کے رویے کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو ایک ہی جواب ملا. وہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. میں بھی آج اس قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. میں نے بھی 18-19 تراویحوں میں قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا، اس قرآن کو سنا، اور خود بھی اپنا ڈیلی پارا پڑھتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مکمل ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں. بھائیو، اگر میں ابھی بھی اپنے رویوں کی، کردار کا، اپنے اخلاق کا جائزہ نہیں لے سکا تو کب لوں گا؟ اپنی رمضان، اس رمضان کو زندگی کو بدل دینے والا رمضان بنائے. یہ رسمی رمضان جو پہلے بھی 30-35 گزرے یہ بھی گزر جائے گا. وہی جھوٹ، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی دھوکا، وہی فراڈ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، لوگوں کو دھوکا دینا، چرب زبانی، 2 باتیں کر کے اس کو بنا لینا، دھوکا دینا، فراڈ دینا، وہی رشوت خوری، وہی سستی کاہلی، پابندی کے ساتھ نمازیں نہیں، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں. تو پھر یہ رمضان کے لیل و نہار، یہ اللہ فرماتا ہے، حدیثوں کے اندر ہے کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین جگڑے ہوئے ہیں، زنجیروں کے ساتھ قید ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں. اب بھی اگر میں اصلاح نہیں کر سکا تو کب کروں گا؟ تو اس رمضان کو اپنی زندگی کو بدل دینے والا رمضان بنائیں. یہ رمضان تو دعا کا مہینہ ہے. حقیقی دعا کریں، حقیقی دعا. واللہ دنیا کے اندر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا، مانگتے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، تو وہ ناراض ہوتا ہے. یار جب دیکھیں یہ مانگنے آ جاتا ہے، جب دیکھیں. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے، رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک. اس سے اگر نہیں مانگا جاتا تو وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے پر. تو یہ رمضان کو اپنی زندگی کا رمضان بنائیں، بدل دینے والا. اپنی رمضان کو دعاؤں والا رمضان بنائیں. اللہ سے مانگیں، اللہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، استجب لکم، استجب لکم قرآن کے الفاظ، سورۃ بقرہ کے الفاظ. اللہ فرماتا ہے مجھے بلاتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ بلانے والے تو بنے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا میں آ کے، یہ جو ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں نا، سحری، یہ بڑا فضیلت والا ٹائم ہے، یہ بہت فضیلت والا ٹائم ہے. یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، پورے 12 مہینے یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا برکتوں والا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آ کے آواز لگاتا ہے، کوئی مجھ سے ہے مانگنے والا میں اسے دوں. روزی کا طلب، اولاد کا طلب، رزق کا طلب، کوئی پریشانی میرے سامنے رکھے میں اس پریشانی کا حل دوں اس کو. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ اللہ آ کے آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے. حضرت انسان اس وقت سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. یہ تو رمضان ہے، ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ویسے عام روٹین میں مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے رات کو 2-3 بجے سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. جو اٹھنے کا ٹائم ہے کہ مومن بندے کا، اب اللہ کے ساتھ جڑنے کا ٹائم ہے، اب یہ سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو بھائیو یہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے. اپنے لیے دعائیں کریں، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں، جو مریض ہیں ان کے لیے دعائیں کریں.
تو یہ رمضان کو اپنی اصلاح کا مہینہ بنائیں، دلوں کی اصلاح، دعا والا مہینہ. اسی طرح یہ رمضان کو توبہ اور استغفار والا مہینہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس بندے سے. مثال دیتے ہوئے صحابہ اکرام کو سمجھایا، فرمایا اے صحابہ کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے جنگل کے اندر. حدیث پہ غور کرنا. جنگل پہ جا رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، چاروں طرف جنگل ہی جنگل، اپنے سواری کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، اور اپنی سواری کو ایک جگہ چھوڑ کے سو جاتا ہے. اس سواری کے اوپر پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، سواری بھی وہی ایک ہی ہے، نہ آگے آبادی نہ پیچھے آبادی. اٹھتا ہے تو اپنی سواری کو گم پاتا ہے، سواری نہیں ہے. تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے، دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے. جاؤں تو جاؤں کہاں، نہ آگے آبادی نہ پیچھے آبادی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سواری ہے. جب دوبارہ اٹھتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ سواری، وہ کھانا، وہ پینا اسی طریقے سے دیکھتا ہے. کیا خوشی کا عالم ہوگا. تو اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اللہ اس بندے سے جتنا یہ خوش ہو رہا ہے اپنی سواری کو، کھانے کو، پینے کو دیکھ کر، ایسے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنی کاہلیاں، نمازوں کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، مسجد کے تعلق کے معاملے میں جو کرتا رہا، اب اللہ کے سامنے رکھ کے گڑ گڑاتا ہے، دو آنسو گراتا ہے. اللہ بہت اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. تو بھائیو، زندگی کے 20 25 35 رمضان پہلے بھی گزر گئے، اس نے بھی گزر جانا ہے. تو اس رمضان کو اپنی زندگی کا رمضان بدل دینے والا بنائیں. میں وہی گالیاں دیا کرتا تھا، بد زبانیاں کیا کرتا تھا، پڑوسی مجھ سے تنگ. اب اگر رمضان میں تھوڑی سی احتیاط کر رہا ہوں، رمضان کے بعد وہی گالیاں شروع ہو جائیں، وہی میرا رویہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے اس رمضان کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. کسی نے پوچھا نا کہ جی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اتنے لاکھ خرچ کر کے عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کسی سمندار نے کہا کہ اس کی قبولیت کے علامات آپ اپنے علاقے میں دیکھیں گے. آپ کی چال ڈھلن بتائے گا، آپ کا رویہ کردار بتائے گا. جو آپ یہاں بیت اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے وعدے کر رہے ہو، تو یہاں سے جب نکلو گے تو ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک اس طرح نکلو گے. لیکن تمہارا کردار بتائے گا، علاقے کے اندر، محلے کے اندر تمہارے رویے بدلیں گے، بتائیں گے، گواہی دیں گے کہ تمہارے اوپر تمہارے حج اور عمرے کا کتنا اثر ہوا. بھائیو، تو یہ رمضان کا اصل اثر ہم شوال میں دیکھیں گے. یہ جو ہم اللہ سے وعدے کر رہے ہیں، گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جہاں 10 کی ضرورت ہے 5 دے رہے ہیں. اس کا اثر ہم رمضان کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی قبولیت پہ کتنا گہرا اثر ہوا. تو یہ ہمارے چال ڈھلن، ہماری گفتگو نے گواہی دینا ہے. تو بھائیو، رمضان پہلے بھی کہیں گزر گئے، اس نے بھی گزر جانا ہے. تو اللہ کے لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بدل دینے والا رمضان بنائیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی زندگی کو آخری بات قرآن کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اور میری زندگی بدل سکتی ہے. اگر وہی صرف رمضان کی حد تک مسجد میں چلے جانا، جمعے کی حد تک مسجد میں چلے جانا، دل کر رہا ہے تو تراویح پڑھ لی، دل نہیں کرا
رہا، تراویح نہیں پڑھ رہی، چھٹی ہے اعتکاف میں بیٹھ گیا، چھٹیاں نہیں ہے، دل نہیں کر رہا تو نہیں بیٹھ رہا، بس دل کر رہا ہے کسی کو دے دیا، دل کر رہا ہے نیکی کرنے کا، دل نہیں کر رہا تو نیکی نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے نفس کی پیروی کرنا، نفس کی پیروی کرنا. یعنی جو دل کر رہا ہے وہ کر لیا، اس کو اپنے اوپر فریضہ نہیں سمجھا. یہ تھا آج کا مختصر خطبہ. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.